دن کے اندر بیوی کے پاس دن گزارنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن رات گزارنے کے لیے اس کو بہرحال انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر خواتین صرف یہ سمجھ لینا کہ میں اپنے خاوند کو نا اس حوالے سے آزاد کر دوں کہ بھئی آپ کی جیسے مرضی ہے، تو میرا خیال ہے خاوند بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا کہ بھئی مجھے چاہیے کہ میں اتنا ٹائم اس کے پاس گزاروں، اتنا ٹائم اس کے پاس۔ لیکن جب دونوں طرف سے کھینچا تانی ہوتی ہے نا، تو وہ بیچارہ ٹینشن میں کسی کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا۔ ظاہر ہے شادی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذہنی سکون، اور اگر اسے ذہنی سکون ہی حاصل نہیں ہے تو نہ وہ پہلی کو ٹائم دے پائے گا نہ دوسری کو۔ اچھا، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے، اس کے بچے ہیں، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، لیکن اس میں اب وہ یہ کہتا ہے کہ میری جو خواہشات ہیں وہ دوسری بیوی کی طرف زیادہ ہیں، لیکن پہلی بیوی کو وہ زیادہ ٹائم دے رہا ہے صرف یہ کہہ کے کہ میرے بچے ہیں اور میں ان کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا اس میں جو ہے وہ دوسری والی بھی ٹائم ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ بھی ٹائم مانگ رہی ہے، وہ خود کہتی ہے کہ مجھے ٹائم چاہیے، لیکن وہ پراپر اس طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہا جس طرح سے وہ پہلی والی کو دے رہا ہے۔ تو اس میں کیا شریعت کیا احکامات جو ہے وہ دیتی ہے؟ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے یہ عدل والا معاملہ بھی کر کے دکھا دیا، انصاف والا بھی۔ جہاں تک بات ہے کہ ایک بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور دوسری ہے وہ ابھی مطلب اس نے کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے یا مطلقہ سے، تو اب موقع محل کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پراپر ٹائم دینا مرد کے لیے یہ تو ضروری ہے، یعنی جتنا وقت پہلی بیوی کے پاس گزار رہا ہے اتنا ہی اب دوسری بیوی کے پاس بھی گزارے۔ اب وہ دو دن کر لے، 2 راتیں کر لے۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیں، جو دن ہے نا، دن کے اندر بیوی کے پاس دن گزارنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن رات گزارنے کے لیے اس کو بہرحال انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک خاتون ہے، اس کے بچے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جہاں بیوی کا حق ہے وہاں اولاد کے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر حقوق اولاد ادا کرتے ہوئے زیادہ وقت اس کے پاس اگر گزارا ہے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر نا اگر دونوں خواتین وسعت نظر کا مظاہرہ کریں نا، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے اپنے خاوند کو فری کر دیں، فری اس معنی میں کہ بھئی آپ جس طرح چاہیں وہ معاملہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ازواج مطہرات میں سے بہت ساری رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں سے بہت ساری ازواج مطہرات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے اوقات جو ہیں وہ ہبہ بھی کر دیے، جس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی عمر مبارک کافی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ قیامت کے دن میں آپ کی ازواج مطہرات میں اٹھائی جاؤں، تو میں جو اپنی باری ہے، جو اپنا ٹائم ہے، میں حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ہبہ کرتی ہوں۔ تو اس لیے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ صرف مسئلہ دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی معاملے کے اندر کھینچا تانی کریں گے نا تو تب معاملات خراب ہوں گے، لیکن جب آپ کسی بھی معاملے کے اندر کسی کو فری کر دینا، یار جیسے آپ کی مرضی ہے، تو بہت ساری چیزیں خود بخود ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر خواتین صرف یہ سمجھ لینا کہ میں اپنے خاوند کو نا اس حوالے سے آزاد کر دوں کہ بھئی آپ کی جیسے مرضی ہے، تو میرا خیال ہے خاوند بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا کہ بھئی مجھے چاہیے کہ میں اتنا ٹائم اس کے پاس گزاروں، اتنا ٹائم اس کے پاس۔ لیکن جب دونوں طرف سے کھینچا تانی ہوتی ہے نا، تو وہ بیچارہ ٹینشن میں کسی کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا، اور بعض دفعہ وہ بیچارہ خود کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہوتا ہے قیاس، ایک ہوتا ہے استحسان، یہ شرعی اصطلاحیں ہیں۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز اصول کے تحت چل رہی ہے، استحسان کا مطلب ہوتا ہے جسے آپ یوں کہیں کہ اپنا حق بھی چھوڑ دینا یا وسعت نظر کا مظاہرہ کرنا۔ تو خواتین کو یہ چاہیے کر لیں، میرا خیال ہے اگر ایسا کر لیں تو کوئی بھی کھینچا تانی نہیں بنے گی، اور خاوند بھی بڑے احسن طریقے سے اپنی جتنی بھی بیویاں ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرے گا، اور خود بھی وہ ذہنی سکون میں ہوگا۔ ظاہر ہے شادی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذہنی سکون، اور اگر اسے ذہنی سکون ہی حاصل نہیں ہے تو نہ وہ پہلی کو ٹائم دے پائے گا نہ دوسری کو۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو نا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اچھا، اگر بیوی اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو کیا یہ اس کے نیکی کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، شرعی عذر نہ بھی ہو تب بھی خاتون اگر اجازت دیتی ہے تو اجازت کیوں دے رہی ہے؟ دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس نے دین کو سامنے رکھا ہے اور اجازت دی ہے
تو پھر اس نے معاشرے کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے دینداری کو دیکھا، یقیناً ثواب پائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اپنی مجبوریاں دیکھی، مثلا کام نہیں ہوتا مجھ سے، اچھا، اور کوئی ایسی دنیاوی پرابلم ہو سکتی ہے، اس پر اگر وہ اجازت دے رہی ہے تو بھائی یہاں پر تو پھر دین پہ عمل نہیں نہ ہو رہا، یہاں تو اپنی خواہشات پہ عمل ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے تو جب بھی آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ دین اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بھلے سے اس کو ہمارا دل تسلیم کرے یا نہ کرے، اگر ہم اس معنی میں دین پہ عمل کرتے ہیں تو ثواب ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی ذاتیات کو دیکھا کہ یار چلو مثال کے طور پہ ایک بندہ صبح جو ہے وہ سبزی منڈی جاتا ہے اور اٹھ کے تو اس نے نماز پڑھ لی، اور ظہر کے وقت کاروبار ہے اس کا، سبزی بیچنے والا ہے، تو گاہکوں کی لائن لگی ہے، اب اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح عشاء میں اسے کوئی اور کام ہے، نماز نہیں پڑھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے دین پر عمل کیا ہے؟ نہیں، اس نے اپنی خواہشات پہ عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، صبح اس کا اپنا کوئی کام تھا، اس وجہ سے مسجد میں آ گیا، یا اس نے مثال کے طور پہ اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ، یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے یہ سوچتے ہوئے اور لوگوں کے حوالے سے یہ معاملہ دیکھتے ہوئے کہ واش روم یوز کرنا ہے تو مسجد میں آ گئے۔ کتنی عجیب بات ہے بھئی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی مسجد کا رخ کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، اور باقی چیزیں ساری اگر ضمناً آ جاتی ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ حاضل قیاس دین اسلام کو سامنے رکھیں کہ ہم نے شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے تو پھر یقیناً ثواب پائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی خواہش کو دیکھا ہے تو پھر ثواب تو نہیں۔ پھر تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی طریقے سے بھی نماز، جس طرح میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا، نماز کو اگر ادا کر لیا اس نے، فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن وہ شریعت کا ایک فقہی اصول ہے کہ الامور بمقاصدہا، کہ جو کام ہے نا، معاملات ہیں، ان کے مقاصد کو دیکھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ثواب ملے گا۔ اگر اچھی نیت کر لی تو ثواب پائیں گی، بری نیت کر لی تو پھر ثواب تو گیا۔ اس لیے نیتوں کو خالص کر لیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ یا شریعت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ جو غیر مناسب ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔